جو کل واقعہ ہوا ہے جھڑاوالا کے اندر فیصل آباد میں کہ وہاں پہ قرآن مجید کی توہین ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی۔ دو عیسائی نوجوانوں نے کاغذ کے اوپر قرآن مجید کے متعلق نعوذ باللہ نازیبہ الفاظ لکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ الفاظ لکھے، اور ان دو نوجوانوں کی اطلاع پولیس کو کر دی گئی، لیکن پولیس نے آنے میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے۔ اگر قانون کے اوپر عمل کیا جاتا، ان کو گرفتار کیا جاتا اور انہیں ان کے کیے کی سزا دی جاتی تو شاید معاملات اتنے خراب نہ ہوتے جتنے بات کے اندر ہوئے۔ پھر بات کے اندر جو ہوا وہ بھی قانونی اور شرعی طور پہ درست نہیں تھا۔ وہ کیا تھا کہ بعد میں پھر چند جو جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے عیسائیوں کے جو گرجا تھے ان کو جلایا، گرایا، وہاں پہ آگ لگائی اور عیسائیوں کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیا، ان کو گرایا۔ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھیے، جو غیر مسلم ہیں ان کی چار قسمیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ پہلا کافر ذمی ہوتا ہے۔ ذمی اس کافر کو کہا جاتا ہے جو اسلامی ممالک کے اندر رہنے والا ایسا غیر مسلم جو اس ملک کی قوانین کی پاسداری کا عہد کرتا ہے کہ جب تک میں اس ملک کے اندر رہوں گا، اسلامی ملک کے اندر رہوں گا، تو اس ملک کی جو قانونی جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو میں ادا کروں گا، تمام قوانین کی پاسداری کروں گا۔ ایسے آدمی کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی کافر کو قتل کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ دوسرا کافر اس کو المستامن کہا جاتا ہے۔ المستامن ایسا کافر جو دوسرے ملک سے آیا ہے، اسلامی ملک کے اندر تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے وہ ویزا لے کے آتا ہے اور کچھ مدت کے لیے اسلامی ملک کے اندر رہتا ہے، تجارت کی غرض سے یا کوئی اور مقصد کے لیے آیا ہے، تو ایسے کافر کو بھی شریعت نے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اور تیسری قسم ہے معاہد۔ ایسے غیر مسلم جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر رہتے ہیں لیکن انہوں نے اسلامی ممالک سے یہ عہد کیا ہوا ہے، یہ شرائط طے کی ہوئی ہیں کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ اور ایسے معاہد سے مراد وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کام کی غرض سے عہد کر کے اسلامی ملک کے اندر آتے ہیں اور کچھ مدت اسلامی ممالک کے اندر رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ شرط ہوتی ہے، طے ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، تو ایسے آدمی کو بھی شریعت نے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایسے آدمی کو جو معاہد ہے، ذمی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من قتل معاہدہ لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی معاہد کافر کو قتل کر دیتا ہے جس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ معاہدے کے تحت اسلامی ملک کے اندر رہ رہا ہے، جو آدمی اس معاہد کو قتل کر دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور چوتھی قسم وہ حربی کافر کی ہوتی ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی عہد نہیں ہوتا اور وہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کافروں کے متعلق اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے کہ حاکم وقت ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جہاد کرے، اس کے ساتھ لڑائی کرے، اور وہ بھی جو حاکم وقت ہے وہ کرے گا، میں اور آپ اپنی مرضی سے قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیں گے۔ تو یہاں پہ دونوں طرف سے جو ہے وہ قانون کی جو ہے وہ پاسداری نہیں ہوئی، پولیس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیے کہ جو معاملہ ہوا بعد کے اندر کہ ان کے چرچ جلائے گئے، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، اس چیز کو لے کے جو پہلا واقعہ ہوا تھا اس کو پس پشت ڈال دیا گیا، جو قرآن مجید کی توہین ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی۔ کوئی مسلمان بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ وہاں پہ قانون کی ذمہ داری تھی کہ قانون جو ہے وہ اپنی تقاضوں کو پورا کرتا اور قانون کے مطابق جو ہے جو بھی ان کی سزا بنتی تھی، اور توہین قرآن اور توہین رسالت کی جو سزا ہمارے قانون کے اندر ہے وہ قتل ہے۔
تو اگر ان کے اوپر قانون کی پاسداری ہوتی تو معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا، لیکن جو مسلمانوں نے بات کے اندر کیا اور ملک کا تماشا بھی بنا، اسلام کا تماشا بھی بنا۔ اسلام ایسی تعلیمات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور آپ خود اپنے ہاتھ کے اندر قانون کو لے لیں۔ یہ قاضی کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، جس نے قانون توڑا ہے اس کے اوپر اس قانون کو نافذ کیا جائے، حد جو بنتی ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ اگر حدود کا نفاذ ہوگا تو ملک کے اندر امن ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کو اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔